بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا انت ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال اللہ تعالی فی قرآن المجید ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا الامرأۃ الصالحہ۔ محترمہ ماں اور بہنیں، سب سے پہلے تو اپیل یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے خاموش ہو جائیں۔ یہ کوئی دنیاوی مجلس نہیں ہے، اللہ کی نسبت پر لگی ہوئی مجلس ہے۔ جتنا ادب کے ساتھ، جتنا جو ہے دلی توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیں گے، اللہ تعالیٰ سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آپ ارادہ یہ کر لیں، ہم سب کہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ماں اور بہنوں، یہ پوری کائنات اللہ نے اپنے حکم سے، اپنے امر سے پیدا کی ہے۔ یہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں دکھائی دیتی ہیں وہ ساری اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اللہ کل کائنات کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، چاند سورج ستاروں کا مالک اللہ ہے، دریا اور دریا میں جتنی مخلوق مچھلی وغیرہ ہیں سب کا مالک اللہ ہے، زمین اور زمین کی جتنی معدنیات ہیں، جتنی اس کے اندر خزانے ہیں، چاہے پیٹرول، ڈیزل، سونا، چاندی، تانبا، پیتل، یہ ساری چیزوں کا مالک ماں اور بہنوں اللہ ہے۔ اللہ نے ان چیزوں کو جو ہے اپنے حکم سے پیدا کیا ہے، اور ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا خلقت لکم، کہ جو جگمگاتی دنیا نظر آ رہی ہے اور یہ دنیا کی جتنی چیزیں نظر آ رہی ہے، خلقت لکم، یہ انسانوں، یہ تمہارے لیے، اے مسلمانوں، یہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اور ساری دنیا کے اندر ماں اور بہنوں، اگر کوئی سب سے اونچی چیز، سب سے اونچی ذات ہے، وہ اللہ نے آدمی کو بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں، بہترین مخلوق بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت بخشی ہے۔ تو ماں اور بہنوں، دنیا اور دنیا کی چیزیں انسانوں کے لیے ہیں، اور اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم آخرت کے لیے، اور تم اللہ کے لیے، اور تم الجنت کے لیے، اور تم دنیا کے لیے نہیں ہو، بلکہ جو ہے مرنے کے بعد کی جو زندگی شروع ہوگی اور قیامت کے بعد جنت میں جانے تک یہ زندگی اور پھر ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو۔ تو ماں اور بہنوں، ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اور اللہ کے نبی جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے طریقوں پر، ان کی سنتوں پر چلنا ہے۔ ماں اور بہنوں، ایک خاص آپ سے اپیل اور درخواست یہ کریں گے کہ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، جتنی آپ علیہ السلام کو اس امت کے واسطے تکلیف دی گئی، آپ علیہ السلام کو ستایا گیا، آپ علیہ السلام کو مصیبتیں جھیلنی پڑی، اور بڑے بڑے دکھ آپ علیہ السلام نے ماں اور بہنوں ہمارے اور آپ کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیے ہیں۔ وہ پیارے نبی ماں اور بہنوں مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال پہلے کی جو زندگی ہے وہ آپ اٹھا کر کتابوں میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بچہ بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انت صادق انت امین، اے محمد آپ سچے ہیں، اے محمد آپ جو امانت دار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچہ بچہ ماں اور بہنوں نبی بننے سے پہلے آپ کی سچائی کا اقرار کرنے والا، آپ کو امانت دار جو ہے ٹھہرانے والا تھا۔
بلکہ ماں اور بہنوں اگر خاندانوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، نعت برادریوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کو سلجھانے کے لیے، اس کو سولو کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر لوگ آتے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے حجر اسود۔ جو لوگ حاجی ہیں، عمرہ پڑھنے والے، ان کو معلوم ہے کہ کعبۃ اللہ کے آجو بازو میں ایک پتھر ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ اس حجر اسود کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں بنے، اس سے پہلے زمانے کے اندر اس حجر اسود کو کسی وجہ سے اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنے کی نوبت آئی۔ تو ماں اور بہنوں، اس زمانے میں جو سردار تھے، نعت برادری کے جو پرمکھ تھے، الگ الگ جو برادریاں ہوتی ہیں، اس کے جو سردار ہوتے تھے، اس کے اندر ہاتھا پائی ہو گئی، جھگڑا اور اختلاف ہو گیا کہ اس پتھر کو رکھنے کے لیے کون تیار ہے۔ لوگوں کے اندر جھگڑا ہو گیا اور قریب تھا ماں اور بہنوں کے لڑائیاں ہو جاتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اور سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ کیا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو ایک چادر میں رکھا، اور اس چادر کے جتنے کنارے تھے اور اس زمانے میں جتنے سردار تھے، تمام سرداروں کو کہا کہ تم جھگڑو مت، میں ایک یکتی کرتا ہوں، ایک تدبیر کرتا ہوں۔ اور کیا تدبیر کی کہ پتھر کو چادر میں رکھا، اور جتنے سردار تھے ان سردار کو کہا کہ تم کنارہ پکڑ لو۔ سارے سردار، اس زمانے میں جتنے سے سردار، تمام نے اس کو پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اس کی جگہ پر رکھا۔ تو جہاں پر خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی تھی تو اس کو سول کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بلاتے تھے۔ لیکن ماں اور بہنوں، کیا عجیب داستان ہے ہمارے نبی کی کہ جب نبوت سجائے گئے، آپ نبی بنے، تو جو لوگ آپ کو انت صادق انت امین، اے آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، وہی ماں اور بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا بن گئے؟ مخالف، اور آپ کے کٹر ویرودھی بن گئے۔ بلکہ ماں اور بہنوں 40 سال تو نبوت سے پہلے کی ہے، اور 40 سال سے لے کر 53 سال 13 سال 13 برس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر رہے ہیں۔ آپ کتابوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قصے آپ پڑھیے، کیسی کیسی تکلیفیں ہمارے اور آپ کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور بہنوں اٹھائی ہیں۔ اس لیے ہم ایک گزارش یہ کریں گے، جب بھی کسی بھی مجلس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آ جاوے تو آپ ہر ایک ارادہ کرو کہ محبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی لاج رکھ کر، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس امتی کا لحاظ رکھ کر ہم چھوٹا سا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں گے۔ جب بھی نام آوے کسی بھی مجلس میں، کسی بھی کتاب کے اندر، چاہے اس میں نام لکھا، اس میں درود شریف لکھا ہو کہ نہ لکھا ہو، ہم اس بات کا ارادہ اور عزم کر لیں کہ جب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ چھوٹا سا درود شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے مدینہ کے اندر ٹرانسفر کر دیں گے۔ اور ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کچھ نہیں دے سکتے، کم سے کم ماں اور بہنوں ہم گھر پر بیٹھے بیٹھے، مجلسوں میں بیٹھے بیٹھے، دنیاوی کام کاج کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ ضرور بھیجیں۔ ہمارے بزرگان دین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کم سے کم آدمی 300 مرتبہ روزانہ، اوچھا ما اوچھا 300 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مسلمان مرد اور عورت بھیج دیں۔ اور درود شریف کے کتنے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ایک مرتبہ جو آدمی درود شریف پڑھے اس کو 40 فائدے ہوتے ہیں۔ ماں اور بہنوں، آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا کوئی شیٹھ، کوئی سخی ایک کا 10 روپیہ نہیں دے گا، لیکن اللہ کے در اور اللہ کے گھر کے اندر خزانے ہیں، وہ بالکل حد بغیر ہیں، لامحدود ہیں، اس کی کوئی حد بندی، نو انٹری نہیں ہے۔ وہاں پر آدمی اپنی طاقت کے مطابق جتنا کمائے اتنا کما سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے اوپر 40 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے ماں اور بہنوں کہ اللہ کی طرف سے ایک مرتبہ ہم نے درود شریف پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالکل چھوٹا درود شریف ہے۔ سب سے اونچا درود شریف اور بہت فضیلت والا درود شریف ماں اور بہنوں نماز والا ہے، جس کو درود ابراہیم کہتے ہیں۔ جب اتحیات میں دوسرے قاعدے میں چوتھے قاعدے میں ہم بیٹھتے ہیں، مغرب کی نماز میں تیسرے قاعدے میں،
وطر واجب کی نماز میں دونوں قاعدے میں جب بھی ہم بیٹھے اس کے بعد اتحیات کے بعد جو درود شریف پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف ماں اور بہنوں بہت اونچا اور بہت فضیلت والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں اور بہنوں کہ جو آدمی ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 40 فائدے ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، اور 10 درجے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا ماں اور بہنوں کہ ہمارا یہ جو محلہ ہے قاضی واڑ کا، اس میں لوگ کیا رہتے ہیں، بہت جو ہے گھر کھچا آنے کے بالکل تنگی کے ساتھ گھر ہیں، ایک کے بعد ایک کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں۔ اب ایک فیشن نکلی ہے کہ آدمی فلیٹ بناتا ہے بہت اونچے، 4 مال 10 مال 12 مال، اگر بڑے شہر ہیں بمبئی دبئی وغیرہ تو وہاں 2500 مال کی بلڈنگیں ہوتی ہیں۔ ایک کریز چلا ہے ماں اور بہنوں کہ بھئی بھلے پیسہ વધારે નાખવા પડે પણ એક હારા જેના અંદર હારી આબોહવા હોય, ઠંડક ને હવા આવતી હોય ત્યાં આદમી રહેવા જાય। تو ماں اور بہنوں یہ 10 درجے بلند جنت کے اندر کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو آدمی جتنا درود شریف زیادہ پڑھے گا، جنت اس کی اونچی جو ہے اتنی اونچی اور بلند بلڈنگ کی طرح اس کو لمبی اور جو ہے بہت اونچے درجے کی ملے گی۔ اس لیے ماں اور بہنوں جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آوے، ایک گزارش یہ ہے کہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اب خاموش ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں اور بہنوں کہ 40 فائدے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی درود شریف جتنا زیادہ پڑھے گا، کل قیامت کے میدان میں وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا نزدیک ہوگا۔ کتابوں کے اندر ماں اور بہنوں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک چور کا انتقال ہو گیا، ایک چور مر گیا۔ کسی نے خواب میں سپنے میں دیکھا اور کہا کہ او چور، دنیا میں بہت چوریاں کی، بہت ایک دوسرے کا مال ہڑپ کیا، تیرے اوپر کیا گزری، ذرا سننا ماں اور بہنوں۔ اور ایک قصہ سن کر اس سے جو سبق لینا ہے اللہ کرے وہ ہماری زندگیوں میں آوے۔ اس چور سے کسی نے سپنے میں دیکھ کر کہا کہ او چور، تیرے اوپر اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس چور نے کہا کہ اللہ نے مجھے اپنے دربار میں کھڑا کیا اور کہا کہ پوری زندگی تیری چوری کے اندر گزری ہے، کیا نیکیاں نے، کیا تو جو ہے پنیہ کر کے آیا ہے۔ اس چور نے کہا ماں اور بہنوں کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے، زندگی چوری کے اندر گزری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئی کہ تیرے پاس نیکی تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک نیکی ایسی ہے جس کی وجہ سے ہم تیری مغفرت اور تجھے معاف کرتے ہیں۔ لیکن ماں اور بہنوں اس قصے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی چور بنے، یہ اللہ کا قانون ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ ایک گناہ پر ایک جو ہے وہ اس کو سزا ملے گی، اور ایک نیکی لاؤ گے تو کہا کہ 10 نیکی کا بدلہ 10 گنا ملے گا۔ من عمل صالحا فلنفسی، کہ جو آدمی ایک نیک عمل کرے گا تو اس کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا۔ ومن اساء فعلیہا، جو برائی کرے گا تو اس کی سزا بھی اسی کے اوپر آئے گی۔ تو اس چور کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ ایک نیکی ایسی ہے جس کی وجہ سے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ ماں اور بہنوں ذرا سنیے، اللہ وہ چور کہنے لگا ایک مرتبہ میں مجلس کے اندر مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور بیان کرنے والا بیان کر رہا تھا۔ اس بیان کرنے والے نے اللہ کے نبی ہمارے اور آپ کے آقا، جن کا اس نام نامی اسم گرامی تاجدار مدینہ فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے اس چور نے کہا کہ اس بیان کرنے والے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو میں نے محبت کے اندر زور سے جو ہے درود پاک پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا سا کہا کہ اس اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ تیرے اس درود شریف پڑھنے کی وجہ سے مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے درود پاک پڑھا کہ جا اس عمل کے اوپر ہم تجھے کیا کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ تو ماں اور بہنوں نیکی کو ہم چھوٹی نہ سمجھیں، اور خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔
یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ بلکہ ماں اور بہنوں بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے، ایک آدمی دنیا میں پیدا ہو اور جو ہے تسبیح لے کر پوری زندگی 60 70 100 برس درود پاک کے اندر گزار دے، اس نے پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے کے اندر نکالی، پھر بھی ماں اور بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اتنے جو ہے احسانات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم پر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی اللہ کی دعوت لے کر لوگوں کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کو پکڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تماچے لگائے۔ دوسرے ایک آدمی نے آ کر ماں اور بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں۔ تیسرے نے آ کر ماں اور بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوکا۔ چوتھے نے آ کر ماں اور بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ سے پکڑ کر وہاں سے جو ہے زمین کے اوپر پٹکا۔ اور پانچویں نے آ کر ماں اور بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والی مار ماری۔ لیکن ماں اور بہنوں یہ ساری تکلیفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کر لی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ماں اور بہنوں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جو گھر ہے کعبۃ اللہ، جہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں، حج پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جس کو کعبۃ اللہ قبلہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر، وہاں پر جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے مکہ کے اندر، اور پروپیگنڈا کر رہے تھے، چال بازی کر رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے اس نبی کو، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے ختم کر دینا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ موقع جو ہے ابھی بات چل رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے اور نماز پڑھنے لگے۔ اس میں جو ابو جہل ملعون تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا لیکن آپ کا پکا ویرودھی تھا۔ اس نے اگر کیا کیا ماں اور بہنوں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اونٹ کی جو ہوجڑی ہوتی ہے اس زمانے میں قربان ہے، تو اس ہوجڑی کو لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور اونٹ کی کتنی بڑی ہوجڑی ہوتی ہے، اس ہوجڑی کو کیا کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر ڈال دیا۔ کئی ماں بہنوں کئی منٹوں تک، کئی سیکنڈوں تک اللہ کے نبی اسی طرح رہے۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو خبر دی۔ ماں اور بہنوں یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ آج ماں اور بہنوں ہم آپ سے کہتے ہیں، ہم اپنی زندگی کا آئیڈیل نمونہ اور سیمپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بناویں۔ ہماری زندگیاں ماں اور بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی، لاڈلی، جگر گوشائے رسول، آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کی تمنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اللہ کے نبی نے ماں اور بہنوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر وہ محنت کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ ایسا بنایا ہے، اور میری ماں اور بہنوں دنیا کے اندر کسی اور عورت کو آئیڈیل اور نمونہ نہ بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، عورتوں کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مسلمان کی عورتوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے دوڑتی ہوئی آئی، چھوٹی بچی تھی، فٹافٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پر سے وہ ہوجڑی اتاری۔ ذرا سننا ماں اور بہنوں، اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی نے روتے ہوئے یوں کہا کہ او ابا، کائکم آپ ان بدبختوں کی، بد نصیبوں کی آپ فکر کرتے ہیں، کائکم ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ کون کہہ رہی ماں اور بہنوں؟ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی دلاری، آنکھوں کی ٹھنڈک، جگر گوشائے رسول کہہ رہی ہے۔ ایک لڑکی کہہ رہی ہے اپنے ابا کو، اے ابا، کائکم آپ ان لوگوں کی فکر کرتے ہیں، کائکم ان کے پیچھے آپ پڑتے ہیں، یہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ ماں اور بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو کچھ نہیں کہا۔ ذرا سننا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور بہنوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ بیٹا تو صبر کر لے، تیرے باپ کا لایا ہوا دین ایک دن دنیا کے خطے خطے میں، دنیا کے کونے کونے میں اللہ تعالیٰ پہنچائے گا۔ ماں اور بہنوں ہمارے لیے اللہ کے نبی نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔
ماں اور بہنوں ہمارے لیے نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ماں اور بہنوں اللہ کے نبی صلی ہمارے لیے نمونہ اللہ کی بیٹی لاڈلی دلاری آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک عجیب قصہ حدیث کتابوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ماں اور بہنوں آج دنیا کے اندر ایک کریز چلا ہے کہ فلانی عورت کی طرح میں بن جاؤں، میں فلانی عورت کی طرح میک اپ کر لوں، فلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر جو ہے مجلس لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، ماں اور بہنوں سننے کے قابل ہیں اور اپنی زندگیوں میں اتارنے کے قابل اور لائق ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کہاں تک تھی اور اللہ کے نبی کتنے راضی ہو گئے اپنی بیٹی کا جواب سن کر۔ ہم آپ سے کہیں گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کا جواب سن کر راضی ہو گئے، آپ لکھ کر لے جاؤ ماں اور بہنوں کہ جو آدمی جو عورت اس حضرت فاطمہ کا جواب اپنے اوپر اتارے گی اپنی زندگی میں، انشاءاللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اس عورت سے بہت راضی ہو جائے گے، بہت راضی ہو گے۔ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، او میرے صحابہ بتاؤ دنیا کی بہترین عورت، دنیا کی سروتم عورت، اتم عورت، سارا ساری عورت کون سے؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے صحابہ کو۔ ماں اور بہنوں تھوڑی تصور کی دنیا میں جاؤ، تھوڑی اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی عشق محبت اپنے دلوں میں اتار کر ذرا سوچو۔ ماں اور خالی ایک سوچنے کی بات ہے، تصور اور سپنوں ایک خیالات کی دنیا میں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہوئے اور ہم کو سوال کریں کہ بتاؤ میرے امتی دنیا کی بہترین عورت کون ہے، تو سچ بتانا ماں اور بہنوں ہم کیا جواب دیں گے؟ الگ الگ صحابہ نے الگ الگ جواب دیے۔ جیسے عام طور سے لوگ جواب دیا کرتے ہیں کہ بھائی خوبصورت عورت، اشارہ میں ساری عورت، خاندان والی عورت، اشارہ میں ساری عورت، سنسکران اخلاق والی عورت، اشارہ میں ساری عورت، مال والی عورت، اس دنیا کی بہت ساری عورت۔ ماں اور بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد تھے جمائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ابا ہیں، حضرت فاطمہ کے پتی اور شوہر ہیں، اور ہمارے نبی اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور جمائی ہیں، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں سے کچھ کام کے لیے اپنے گھر حضرت فاطمہ کے گھر گئے۔ ذرا سننا ماں اور بہنوں اور نیت کرو کہ انشاءاللہ حضرت فاطمہ نے جو جواب دیا ہے اور اس جواب کو سن کر اللہ کے نبی جو راضی ہوئے ہیں، اور یوں کہا پیارے نبی نے اس جواب سن کر، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا گوشہ ہے، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک دلاری اور لاڈلی ہے۔ اتنا راضی ہو گئے پیارے نبی۔ حضرت فاطمہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ فاطمہ کہ تیرے ابا نے مجلس کے اندر مسجد کے اندر ایک سوال کیا ہے، لوگوں سے پوچھا ہے کہ دنیا کی بہترین عورت کون؟ تو اللہ کے الگ الگ لوگوں نے جواب دیا۔ حضرت فاطمہ نے کہا، او میری آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ جا کر میرے ابا کو کہنا کہ دنیا کی بہترین سے بہترین عورت، ذرا سننا ماں اور بہنوں، کہ دنیا ની સૌથી સર્વોત્તમ عورت، સારામાં સારી عورت ઈ છે જે કોઈ પરાયા મર્દને જોવે નહીં અને ઈ પડદો એવો કરે કે હાથે કરીને કોઈ પરાયો મર્દ એને જોઈ ન શકે। એ કોઈ પરાયા મર્દને જોવે નહીં હાથે કરીને જાણી બુજીને, અને એને એ એવો પોતાની જાતને છુપાવે કે હાથે કરીને કોઈ પરાયો મર્દને જોઈ નહીં। જ્યારે આ જવાબ સાંભળ્યો મા અને બહેન, અલ્લાહના નબી એટલા બધા રાજી થઈ ગયા, એટલા બધા ખુશ થઈ ગયા। ફાતિમા તો બિદઅતુ મિન્ની, فاطمہ تو میرے جگر کا گوشہ ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری درالی لاڈلی میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ پیارے نبی نے اتنا جو ہے پیارا لفظ اپنی بیٹی کے لیے نکالا ہے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی ماں اور بہنوں اس کا نمونہ تھی۔ جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو حضرت علی کو بلایا، اپنے دو بیٹوں کو بلایا اور پھر معافی صافی کرائی۔ حالانکہ کون ہے ماں اور بہنوں، جمعہ کا جب دن ہوتا ہے تو ہر امام اور مولانا جمعہ کے خطبے میں یہ پڑھتا ہے، فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ پیارے نبی نے فرمایا ماں اور بہنوں کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردارن ہیں، سردار ہیں، کیپٹن ہیں۔
کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ پیارے نبی ہمارے اور آپ کے آقا، جن کے باتوں پر ہمارا پورا وشواس اور یقین ہے۔ دنیا کھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی کھوٹی نہیں ہو سکتی۔ وہ پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار اور کیپٹن اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ وہ فاطمہ ماں اور بہنوں کیا کر رہی ہے؟ اپنے ہسبینڈ، اپنے شوہر کو بلا رہی ہے، ان کا دنیا سے جانے کا وقت ہے، اور حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر سے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہا کہ زندگی ہمارے آپ کے ساتھ گزری، اور اور حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر اس زندگی گزارنے کے اندر میری کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہو، کچھ غلطی ہو گئی ہو، آپ کا حق ادا نہ کیا ہو، تو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ یہ کون کہہ رہی ہے ماں اور بہنوں؟ وہ فاطمہ جس کے بیٹے کربلا میں کام آ گئے، جن کے بیٹوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے واسطے قربانیاں دی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو 72 کربلا اہل بیت کے 72 آدمیوں کے ساتھ کربلا کے اندر بہت سنگین طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ ان کی ماں یہ کہہ رہی ہے ماں اور بہنوں کہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ ماں اور بہنوں اللہ، اور پھر حضرت فاطمہ نے کیا کہا کہ اے علی، جب میں انتقال کر جاؤں تو مجھے راتوں رات جو ہے دفنا دینا، صبح کا انتظار مت کرنا۔ اور کیا کہا حضرت فاطمہ نے کہا کہ علی، مدینے میں سے کسی آدمی کو مت بلانا، بیٹا، 2 بیٹے اور تو 3 آدمی، وہ کیا ہو جانا، راتوں رات میرا جنازہ اٹھانا اور مدینہ کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ یہ کیوں کہا؟ حضرت فاطمہ کی یہ چاہت تھی کہ جب تک میری زندگی رہی، میرے بدن کو، میرے کپڑے کو کسی نے نہیں دیکھا، جب جنازہ اٹھا ہے تو حضرت فاطمہ کی یہ تمنا تھی کہ میرے جنازے کے اندر بھی میری لاش کو کوئی نہ دیکھے۔ یہ ماں اور بہنوں حضرت فاطمہ کے پردہ کرنے کا عالم تھا۔ اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جو باپ 2 بیٹے 3 آدمیوں نے مل کر جنازہ اٹھایا ہے، ایک جو جنازے کا جو ایک کونا ہوتا ہے وہ خالی رہا، تو کوئی صحابی مدینے کے اندر سے رات کو نکل رہے تھے، ان کو پتہ نہیں لگا کہ کس کا جنازہ ہے، ان کو یہ کہ چلو جنازہ ہے کاندھا دے دو، انہوں نے کاندھا دیا اور وہاں سے جو ہے ان کو قبرستان پہنچایا۔ بعد میں پتہ چلا یہ تو آقا نامدار، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی چہیتی دل کا ٹکڑا حضرت فاطمہ کا جنازہ تھا۔ ماں اور بہنوں آگے کی اور ایک بات سنو، یہ جو کاندھے دینے والے صحابی ہیں، انہوں نے جا کر جہاں ان کی قبر تھی، یہ بھی ایک سننے کے لائق ہے، اس قبر جہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، وہ قبر کا جو کھڈا کھودا گیا تھا، اس قبر کو کہا کہ اے قبر، تجھے پتہ ہے آج تیرے اندر کون آنے والا ہے؟ کیا اللہ وہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی حضرت فاطمہ کی قبر کو کہہ رہے، ابھی حضرت فاطمہ اس قبر کے اندر نہیں آئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اے قبر، تجھے معلوم ہے آج تیری قبر کے اندر کون آنے والا ہے؟ آج تیری قبر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی حضرت علی کی جو ہے، حضرت علی کی بیوی حسن اور حسین کی اماں، جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے اندر آنے والی ہے۔ ماں اور بہنوں وہ زمانہ بھی عجیب تھا، اللہ تعالیٰ نے قبر کو آوا بولنے کی طاقت دی۔ ذرا سننا ماں اور بہنوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ جو ہے خاموش ہو جائے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اگر عمل کی نیت سے سنیں گے۔ اس قبر نے آواز لگائی، اے سن تو بھی، اے اللہ کے نبی کے صحابی، تو بھی سنتا جا کہ میں قبر ہوں، اور اس قبر کے آنے کے اندر جو بھی آتا ہے اس میں رشتے ناتے نہیں چلتے، یہاں جیسا عمل ہوگا اس عمل کے مطابق کہا کہ جو ہے میں فیصلہ کرتی ہوں، اگر نیک عمل ہے تو اچھا فیصلہ ہے، اور برا عمل ہے تو برا فیصلہ ہے۔ ماں اور بہنوں ہمیں اپنی زندگی کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، پیارے نبی نے بہت ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو لہب جو آپ کا چچا ہوتا ہے ابو لہب، اور ماں اور بہنوں کیا عجیب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان ہے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے موبائل کے اندر، واٹس ایپ کے اندر، یوٹیوب کے اندر، انسٹاگرام کے اندر
بہت سارے لیکچر، بہت ساری باتیں پڑھتی ہوگی، سنتی ہوگی، ہم آپ سے دعوت دیتے ہیں اور ماں اور بہنوں، ہم اللہ کی ماننے والے لوگ ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمے پڑھنے والے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور درود پاک کے جو ہے اس کو رٹنے والے ہیں۔ اور میری ماں اور بہنوں، ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں، ہم مدینے والے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے ہم بھرے ہوئے ہیں۔ ہم آپ سے کہتے ہیں ایران تران کی باتیں پڑھنے کے بجائے آپ موبائل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جو بیان ہو، صحیح بیان، اس کو ہم سنیں۔ کتابوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جیون چرتر ہے، اس کو ہم پڑھیں کہ پیارے نبی نے ہمارے واسطے کتنی جو ہے تکلیفیں اٹھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماں اور بہنوں، آپ کا جو چچا ہے ابو لہب، ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا کلمہ بلند کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی کہ اے لوگوں تم کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا کے انسانوں اللہ کو ایک مان لو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی موت اور حیات کا مالک نہیں، زمین آسمان چاند سورج ستارے یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرو، ایک اللہ کی عبادت میں لگو، تو تم دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب بنو گے۔ تو ماں اور بہنوں، آپ کو تعجب اور نوائی لگے گی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی ہے تو ماں اور بہنوں، سب سے پہلا جو تکلیف دینے والا پتھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مارا ہے وہ آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا پتھر ابو لہب ملعون نے مارا ہے۔ اس لیے ماں اور بہنوں، ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لاویں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ ابو لہب ملعون، اس کے جو ہے اس کی بہو تھی، اس کا ایک بیٹا تھا عتبہ، اس کے نکاح میں غالباً حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی۔ تو اس ابو لہب نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ماں اور بہنوں کہ اے بیٹا میں تجھ سے جو ہے بات نہیں کروں گا۔ اس ابو لہب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اس نے آ کر کہا کہ میں تیرے ساتھ بات کرنا تیرے ساتھ حرام ہے، جب تک کہ تو اللہ کے اے محمد کی بیٹی کو تو کیا نہ دے دے، چھوٹا چھیڑا نہ کر دے۔ تو ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کو اس ملعون نے کیا کر دیا، چھوٹا چھیڑا کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پہ پہنچا دیا۔ ساری تکلیفیں ماں اور بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے واسطے تکلیف اٹھائی ہے۔ اس لیے ماں اور بہنوں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لاویں۔ ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عورت 4 کام کر لے، ایک عورت 4 کام کر لے، پیارے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس عورت سے کہے گا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اے عورت آجا، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، اس 8 دروازوں کے اندر جس دروازے میں سے تو جنت میں جانا ہو اس جنت میں تو چلی جاؤ۔ یعنی یہ جو 4 کام جو عورت کرے گی، انشاءاللہ پیارے نبی نے خوشخبری دی ہے کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ جنت کے حوالے کرے گا۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں سے اس کو جانا ہوگا اس کو اختیار اللہ تعالیٰ دے گا۔ ایک اس میں سے سب سے پہلا یہ فرمایا ماں اور بہنوں، المرء اذا صلت خمسہا، کہ جب ایک عورت، ایک مسلمان عورت جب 5 ٹائم کی نماز پڑھے، سب سے پہلا کام کیا کرے کہ عورت سب سے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھے۔ ماں اور بہنوں، ایک مسلمان مرد ہو کہ عورت اگر وہ بالغ ہو گئی ہے، 15 سال سے اوپر ہو گئی ہے، تو اس عورت کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے۔ کسی بھی حال میں ماں اور بہنوں نماز معاف نہیں ہے۔ اس کے جو قیدے ہیں، اس کے جو عذر ہیں، اس کے علاوہ جو ہے اگر آدمی جب تک تندرستی ہے تو کھڑی ہو کر نماز پڑھے،
اگر اٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو سوتے سوتے اشاروں سے نماز پڑھیں ماں اور بہنوں، لیکن نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ مجبوری کی جو وجہ ہوتی ہے وہ الگ ہے۔ ماں اور بہنوں، نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز یہ شیطان سے آدمی کو بچانے والا ہے، اور نماز یہ شیطان کا منہ کالا کرنے والا ہے۔ نماز جب ایک عورت اور مسلمان پڑھتا ہے اس کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نور ڈالتا ہے۔ نماز یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ماں اور بہنوں، ہم اگر اپنے چہرے کو نورانی بنانا چاہتے ہیں، خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، ہم نمازوں کو لمبی پڑھیں، لمبے لمبے سجدے کریں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا جو عورت سب سے پہلا کام کیا کرے، صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز پڑھے، وہ صامت شہرہا، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اس میں اگر بعض وقت عورتیں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں تو رمضان کے بعد اس کی قضا کر لے، لوٹا لے رمضان کے روزے کو۔ تو دوسرا کام رمضان کے روزے رکھے، اور تیسرا کام کہا پیارے نبی نے وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ ماں اور بہنوں، اپنی عزت کی حفاظت اس زمانے میں بہت ضروری ہو گئی۔ ایمان کے بعد ایک عورت کے لیے اگر کوئی بہت بڑی دولت ہے، کوئی بہت بڑا خزانہ عورت کے لیے ہے ایمان کے بعد، تو وہ اس کی عزت ہے۔ ماں اور بہنوں، اپنے بچوں کو بچپن سے تعلیم دے کہ بیٹا ایمان کے ساتھ زندہ رہنا ہے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ہے، اسلام کے اوپر زندگی بتانی ہے، اور اسلام کے ساتھ ہمیں دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ زندگی بھی اسلام کے ساتھ اور موت بھی ایمان اور اسلام کے ساتھ۔ یہ ہم اپنے بچوں کو ماں اور بہنوں اس کی تربیت اور گھڑتر کریں۔ اور جن کی بچیاں ماں اور بہنوں بڑی عمر ہو چکی ہے، شادی کی عمر ہو چکی ہے، ان عورتوں سے ان ماں اور بہنوں سے ہم کہیں گے کہ اپنی بچیوں کی خاص طور سے حفاظت اور نگرانی کریں۔ اور ماں اور بہنوں چوتھا کام کیا کریں، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور چوتھا کام ماں اور بہنوں اپنے شوہر کی فرما برداری کریں۔ یہ 4 کام کرنے کے اوپر پیارے نبی نے فرمایا کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ بلا کر جنت کے جس دروازے میں سے اس کو جانا ہوگا اللہ تعالیٰ جو داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اے اللہ اس کو اے اللہ مرحوم کو بخش دے، اور کروٹ اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ یہ مسجد کے بہت بڑے ٹرسٹی تھے، ان کے وجود سے اے اللہ بہت بڑی کار خیر اور اے اللہ وجود میں آئی ہے۔ اے اللہ ان کی بار بار مغفرت فرما دے۔ جتنے کام مسجد میں ہو رہے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو اے اللہ نور سے منور فرما، جنت کا باغ بنا، اور اے اللہ جہنم کا گڑھا بننے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کے اندر جنت کے اندر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور جنت کے سارے ساز و سامان ان کے لیے مہیا فرما۔ اے اللہ جنت کے اونچے سے اونچی جنت کے اندر، جنت الفردوس کے اندر اے اللہ مرحوم کا اے اللہ درجہ نصیب فرما دے۔ آقا مدنی تاجدار مدینہ فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اے اللہ جنت کے پڑوس کے اندر ان کی جنت نصیب فرما دے۔ ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو، ٹوٹے پھوٹے عمل کو اے اللہ قبول فرما۔ جو یہاں پڑھا، جو مسجد میں پڑھا گیا، وہ مرحوم کو بخش دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما برحمتک۔ અને બધી औरतों से गुजारिश है कि भाड़े बैठी हैं जाजो। बस माँ और बहनों के खाली ऐलान સાંભળી લે કે બધી औरतों જ્યારે પડાઈ જાય તો ભાડે બેઠીને જવાનું છે, એમને ઘરે ન જાય।